السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک اہم ٹاپک پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو اس گفتگو کو آخر تک سننا۔ وہ لوگ جو اولاد چاہتے ہیں، وہ مرد جن کی مردانہ طاقت کمزور ہے، جن کے سپارم کمزور ہیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا ایسے نوجوان مرد جو ابھی ابھی شادی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنسی طاقت مردانہ طاقت کمزور ہے، ان کے لیے بہترین قسم کی یہ آج عید کے حوالے سے ایک ٹپس بتانے لگا ہوں۔ آپ اپنی مردانہ کمزوری کو، جنسی کمزوری کو، اولاد پیدا کرنے والی طاقت کی کمزوری کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا، بغیر کسی شرم کیے ہوئے، اور ساتھ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، شادی شدہ ہیں، یا ان کے اندر جنسی کمزوری پائی جاتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے سپارم کمزور ہیں، یا ڈاکٹر نے نہیں کہا پھر بھی انہوں نے چیک اپ ایسے کرایا ہے اور ان کی جنسی کمزوری ہے، اولاد نہیں ہوئی، شادی کو 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں، بیٹی بیٹا کوئی اولاد نہیں پیدا ہو رہی، ان کے لیے یہ آج کی بات خاص ہے۔ عید پہ، قربان کی عید پہ ہر قسمی جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جس کسی کے ہاں بکرے کی قربانی ہو، وہاں جا کر پہلے ان کو ریکویسٹ کر کے آئیں کہ بکرے کے سپارم مضبوط ہوتے ہیں، بکرے میں جنسی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، بکرے میں جنسی طاقت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بکرا جنسی طاقت کے معاملے میں باقی تمام جانوروں کی نسبت ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک کہیں دوست کا، جاننے والے کا قربانی اگر بکرے کی ہے اور وہ بھی بکرا خصی نہ ہو، تندرست بکرا ہو، اس بکرے کا جب وہ قربانی کرنے لگے تو ان کو کہنا کہ مجھے اس کے کپورے دینا، کپورے اسپیشل اس سے مانگ کے کہہ کے آنا، جب بکرا ذبح ہو جائے جا کر کپورے پہلی فرصت میں ہی ان سے لے لینا، کیونکہ لوگ اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ یہ استعمال کرنے سے انسان کروڑ روپیہ بھی لگائے تو پھر بھی اس کی جو کمی، یہ جو انسان جس میں یہ پوری کرتا ہے، وہ کوئی اور گوشت نہیں کرتا۔ کپورے آپ وہاں سے لے آنا، ان کو صاف کرنے کے بعد، ان کے پہلے والا حصہ کاٹنے کے بعد ان کو پیسز کر لیں، ان کو دھو لیں، دھونے کے بعد ان کو فرائی کر کے ان کی یخنی بنا کر ان کو کھائیں۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں آپ کپورے جہاں سے بھی آپ کو ملتے ہیں، نر جانور کے ہوں، نر جانور کے ہوتے ہیں، بکرے کے ہوتے ہیں، اور خصی وہ نہ ہو، یہ بھی یاد رہے۔ اگر کپورے بکرے کے ملیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بکرے میں جنسی طاقت زیادہ ہوتی ہے، بکرے میں شہد زیادہ ہوتی ہے، بکرے کے سپرم زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر بکرے کے نہ ملیں تو پھر بھیڑ کا نر جو ہے نا، پیڈو جسے کہتے ہیں، اس کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اب بہتر یہ ہے کہ بکرے کے لیے ان کو لے آئیں، لے کر صاف کریں اور ان کو پکا کر استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ گرمی کا موسم ہے، شدید گرمیاں ہیں، یہ چیز کچھ زیادہ تلخ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اگر اب آپ استعمال کرتے ہیں تو ہفتے میں 1 دن استعمال کر لیں، باقی کو فریج میں سیو کر لیں۔ بمجبوری اشیاء ضرورت ہفتے میں صرف 2 بار کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں 1 بار کریں، زیادہ گرمی ہے۔ اگر آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہیں یا آپ کو اے سی زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ 2 بھی استعمال کر سکتے ہیں، 2 دفعہ ہفتے میں۔ تو یہ استعمال کریں،
اور اس کا استعمال کم از کم 10 دفعہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں سپارم کی کمی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا، اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید ہے، اس سے مردانہ ٹائمنگ بھی بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو جو ہے نا ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے، جن کو ہوشیاری کم آتی ہے، جو شہوت جن کو کم آتی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کو جو ہے وہ سپرم کم ہے، ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں عمر کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگ جو کسی سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کا ایکٹیو نہیں ہوتا عضو، تو ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو وہ صاف کرنے کے بعد اس کے پیسز کر لیں، اس کو فرائی کر لیں، اس کی یخنی ٹائپ بنا لیں، اس کو بھون کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فرائی والا چلتا ہے۔ تو یہ بقایا جو ہے نا محفوظ کر لیں فریج میں، اگلے ہفتے استعمال کر لینا۔ یہ قربانی کے موقع پہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ یہ لے کر رکھ لیں، سٹور کر لیں اور 2 مہینے 3 مہینے اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جملہ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ ایسے لوگ جو باڈی بنانا چاہتے ہیں، جو سپورٹس مین ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت طاقتور ہے۔ جو سپورٹس کھیلتے ہیں، مختلف گیم کھیلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے، ٹونک ہے بہترین۔ ایسے لوگ جن کے کسی وجہ سے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی لاجواب ہے یہ۔ تو مجھے امید ہے آپ اس سے یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک جانور حلال ہے تو اس کے تمام عضو حلال ہیں۔ ہم ایز اے کراہت کچھ چیزیں نہیں کھاتے، حرام نہیں، حرمت نہیں آئی وہاں۔ بہرحال اس مولوی والے مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو ایک یہ ٹیکنیک بتانے لگا ہوں کہ آپ جس جانور کا کون سا حصہ آپ کے جسمانی خاص کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے، تو پورے آپ کی جنسی طاقت کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے، سپارم کی کمی کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، مردانہ سستی کو دور کرنے کے لیے، جنسی سستی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 سے 2 کا پورا ایک دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پھر ہفتے میں دوسرے دفعہ، پھر اس طرح 2-3 مہینے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آپ ایک دفعہ پھر جمع ہو جائیں گے، آپ کے سپرم بھی جمع ہو جائیں گے، آپ کا عضو بھی ایکٹیو رہے گا اور آپ کے اندر ایک ٹونک بھی آئے گی اور آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے اور صحت بھی بنے گی۔ یہ ایک نیچرلی طریقہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور امید ہے کہ اس کے استعمال سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا، آپ کی جملہ بیماریاں دور کرے گا اور آپ کو تندرستی عطا کرے گا۔ اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں میں شیئر کرنا، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے ہاں مردانہ جنسی کمزوری پائی جاتی ہے، جن کے ہاں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، وہ شرم کے مارے نام نہیں لیتے، ہر ایک کے سامنے مرد اپنی کمزوری نہیں بتاتا۔ یہ ان کو بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ استعمال کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسے اعمال نہیں، لیکن کوئی ہمارا اس قسم کا اچھا اعمال، اس قسم کی اچھی بات جو لوگوں کے لیے آسانی کا سبب ہو، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تھینکس، السلام علیکم۔